اور میرے ساتھ دیکھیے گا افسیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 13ویں اور 14ویں دو آیات خدا کے مقدس کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ افسس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں دو آیات خدا کے مقدس کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں اس طرح سے مرقوم ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودع روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ کلام مقدس کی تلاوت ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ میں خواتین کی عبادت کی جو انتظامیہ ہے، ان تمام خواتین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے چند ایک جو ان کے منگل گزرے ہیں ان میں مجھے کلام سنانے کی دعوت دی ہے، اور جس موضوع کو ہم لے کر چل رہے ہیں وہ ہے غلط تعلیمات کی یلغار جو کلیسیا پاکستان میں جو حقیقی بائبل کے ایماندار ہیں ان پر بھی تابڑ توڑ حملے کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم کرشماتی جو لوگ ہیں ان کی تعلیم میں جو ایررز ہیں ان کو پچھلے 2 منگل کے دن جو ہم نے گزارے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں، اور آخری منگل ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ کرشماتی جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ پاک روح ہر ایک ایماندار کو نہیں ملتا، لہذا ایمان لانے کے بعد آپ کو کئی ادوار جو ہیں لمبی لمبی دعاؤں کے روزے رکھ کر گزارنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے غیر زبانوں کا تحفہ جو ہے وہ روح القدس کا ثبوت ہے۔ لیکن ہم نے کرنتھیوں کے خاتمے سے یہ سیکھا تھا کہ جتنے لوگ بھی بپتسمہ لے کر کلیسیا کے بدن میں شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، یونانی ہو، غلام ہو، آزاد ہو، سب کو ایک ہی روح پلایا گیا ہے۔ بائبل کہتی ہے ہاں، لیکن یہ کرشماتی لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، پاک روح سب کو نہیں ملتا۔ اور ہم نے یہ بھی بات سیکھی تھی کہ یہ جب نعمتیں تھیں تو یہ غیر زبان کی نعمت ہر کسی کے لیے نہیں تھی، ہر کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں تھا، ہر کوئی رسول نہیں تھا۔ بائبل کہتی ہے نہیں، تو یہ کرشماتی لوگ کہہ رہے ہیں ہاں، ہر کسی کو جو ہے وہ غیر زبان ملنی چاہیے، ہر کسی کو رسالت ملنی چاہیے۔ تو اس طرح سے بائبل جہاں پر ہاں کرتی ہے یہ کرشماتی لوگ وہاں پر نہ کرتے ہیں، اور جہاں بائبل نہ کرتی ہے وہاں یہ ہاں کرتے ہیں۔ آج ایک اور
غلطی جو یہ کرشماتی لوگ کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں جس کے پاس زبانیں ہیں اس کے پاس روح القدس ہے، اور جو زبانیں نہیں بولتا، غیر زبانیں یا بیگانہ زبانیں نہیں بولتا، اس کے پاس روح القدس نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر سان کر کے میں بتاؤں تو ان لوگوں کا یہ جب بھی پوچھتے ہیں دوسروں سے کیا آپ کو روح القدس ملا ہے، اکثر یہ سوال کرتے ہیں، آپ سے ہوا کبھی کہ نہیں؟ یہ اکثر سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو روح القدس ملا ہے؟ اس کے پیچھے جو بات چھپی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ کیا آپ غیر زبانیں بولتے؟ ان کے سامنے نجات کا ثبوت ہے، ان کے سامنے کسی کے اندر روح القدس ہونے کا ثبوت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ غیر زبانیں بولیں۔ لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے جیسے ہی کوئی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے تو اس پر روح القدس کی مہر ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے افسیوں کے خط کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے تو کیا ہوا جی؟ پاک مودہ روح کی مہر لگی۔ میرے عزیزو، بالکل یہ اسی طرح ہے جیسے ہم ڈیری فارمز میں یا لائف سٹاک جو فارمز ہیں وہاں جائیں تو وہاں پر بھینسوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر انہوں نے ایک مہر لگائی ہوتی ہے، نمبر لگایا ہوتا ہے، جس سے یہ شو ہوتا ہے کہ یہ مویشی جو ہے یہ گورنمنٹ کے ملکیت ہے، ان کو نمبر لگے ہیں، لہذا یہ فلاں لائف سٹاک کی مہر اس پر ہے۔ تو اسی طرح خدا نے ہمیں بھی جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے پاک روح مودہ کی مہر کی ہے، اور ہمیں بیانے میں کیا دیا؟ ہمیں ٹوکن میں اپنا پاک روح کیا دیا ہے؟ یہ بائبل کہہ رہی ہے، آپ ذرا بھی اس میں کنفیوز نہ ہو۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک دفعہ پھر آج رومیو کا خط دیکھیں 8ویں باب کی 9ویں آیت، رومیو کا خط 8واں باب اور 9ویں آیت، تو خداوند کے مقدس کلام میں آپ کو یوں لکھا ملے گا، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسیح کے ہیں، ہمارا نجات دہندہ مسیح ہے، تو یہ اس بات کو پروو کرتا ہے کہ ہمارے اندر کس کا روح ہے جی؟ ہمارے اندر کس کا روح ہے؟ خدا کا۔ کس کا روح ہے؟ اگر آپ کرنتھیوں بھی دیکھیں میرے ساتھ 6واں باب، پہلا کرنتھیوں 6واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں 2 آیات، خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ میرے عزیزو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر واقعی روح القدس ہے، اگر واقعی خدا کے بیٹے کے ساتھ ہم منسلک ہیں، تو ہماری جو یسوع کے ساتھ پیوستگی ہے اس کا ثبوت غیر زبانیں نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کیا ہم پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، ہم پاک زندگی گزارتے ہیں۔ اور اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں، تموتھیوس کو پولس نے کہا تھا، 2 تموتھیوس 2 باب اور اس کی 19ویں آیت، 2 تموتھیوس 2 باب اور اس کی 19ویں آیت، یوں لکھا ہے، 2 باب
اور 19ویں آیت، تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے، اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہتا ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو یسوع مسیح کے ساتھ پیوست ہے، تو اس کی زندگی سے کیا ہونا چاہیے؟ پاکیزگی نظر آنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں مسیحی جن کے نام کے ساتھ مسیحی لکھا ہوا ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں نئے سرے کی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا ہے، کیا آپ نے توبہ کی ہے، تو وہ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ناموں کے ساتھ مسیح لکھا ہوا ہے، لیکن وہ حقیقت میں مسیح میں نہیں ہے۔ انہوں نے نئے سرے کی پیدائش کا جو تجربہ ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں لیا۔ اس لیے اصل امتحان بھلا کیا ہے ایک مسیحی کا؟ کہ وہ اپنے آپ کو ناراستی سے باز رکھے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں شکر گزاری نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی زندگی میں خاندانی طور پر لڑائی جھگڑا ہے، مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، بیویاں اپنے مردوں کی نافرمان ہیں، لیکن عبادت میں آ کر وہ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، وہ بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کے بچے ان کے نافرمان ہیں، اور وہ خود اپنے بچوں کو دکھ کرتے ہیں، انہیں غصہ دلاتے ہیں، لیکن عبادتوں میں ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ غیر زبان بول کر اپنے آپ کو روحانی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اصل میں مسیح کے ساتھ پیوستگی کی علامت ہے، ثبوت ہے، وہ پاکیزہ زندگی ہے۔ کون سی زندگی ہے؟ اپنے آپ کو ناراستی سے باز رکھنا۔ میرے عزیزو، زبانیں بول کر روح القدس کا ہونے کا ثبوت دینے والے کئی لوگوں کی میں زندگیوں سے واقف ہوں۔ میرے بہت سارے دوست ہیں، جب میں بھی کرشماتی لوگوں کا حصہ تھا جو ہر وقت دعا میں روح القدس کو مانگتے اور زبانیں مانگتے رہتے تھے، میں نے جب ان کی شخصی زندگیاں دیکھی اندر جا کر، تو میں نے اتنی زیادہ ہولناکی، نپاکی اور ایسی باتیں دیکھی جن کو میں آپ لوگوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ عبادتوں میں غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں، لیکن ان کی جو پرائیویسی تھی یا پرائیویٹ زندگی تھی وہ اتنی ہولناک تھی کہ وہ بیان کرنے سے بھی میں قاصر ہوں، میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے، اگر آپ کہیں کہ میرے اندر روح القدس ہے، تو ذرا دیکھیے تسالونیکیوں کا پہلا خط 4 باب اور 7ویں 8ویں آیت۔ تسالونیکیوں پہلا تسالونیکیوں 4 باب اور 7ویں اور 8ویں 2 آیات دیکھیے میرے ساتھ، میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، اس لیے کہ خدا نے، پہلا تسالونیکیوں 4 باب 7ویں اور 8ویں 2 آیات، کیا لکھا ہے جی؟ یوں مرقوم ہے، اس لیے کہ خدا نے ہم کو نپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا، پس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا، جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے۔ جو اپنا پاک روح دیتا ہے وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ ہم کیسی زندگی گزارے؟ پاکیزہ۔ میرے عزیزو، فیصلہ کن سوال یہ نہیں کہ آپ کو پاک روح ملا ہے یا نہیں، وہ ایمانداروں کو ملتا ہے۔ فیصلہ کن سوال یہ نہیں کہ آپ غیر زبانیں بولتے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کیا آپ کی زندگی پاکیزہ ہے؟ کیا آپ پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا آپ کو روح القدس ملا ہے؟ یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے، یہ پوچھنا چاہیے کیا آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے؟ آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو یسوع کو قبول کرتا ہے اسے روح القدس مل جاتا ہے، اور جس کے اندر روح القدس ہوتا ہے زبانیں اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کا ثبوت پاکیزہ زندگی ہے۔
اور جو پاک زندگی گزارتے ہیں ان سے یہ انہی کو پاک روح ملا ہے، یا تقاضا کیا گیا ہے۔ 8ویں آیت دوبارہ پڑھیں، پہلا تسلونیکیوں 4 باب کی 8ویں آیت، تو لکھا پس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں مانتا، آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا۔ جو یہ بات نہیں نہ مانتا پاکیزہ زندگی والی، تو بائبل کہتی ہے وہ خدا کو نہیں مانتا۔ وہ کسی بندے کی بات نہیں کر رہا، وہ کس کو نہیں مانتا؟ خدا کو۔ جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کیسی زندگی گزاریں؟ پاک زندگی۔ لہذا عبادتوں میں آ کر زبانیں بولنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ نجات یافتہ ہیں۔ آپ کی پیوستگی جو یسوع مسیح کے ساتھ ہے، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ اس بات سے ثابت ہوگا کہ آپ تسلسل کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزار دیں۔ اور دسو کیویں پتہ لگے گا کہ تہاڈے چ پاک روح ہے؟ زبانہ بولنا نہیں، پاک زندگی گزارنا۔ اور خدا مجھے اور آپ کو یہ فضل دے کہ ہم اپنی زندگی سے روح کا جو پھل ہے، روحانی پھل، اس کو اپنی زندگی سے جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں اور ثابت کریں کہ ہم واقعی حقیقی مسیحی ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو کلام پر عمل کرنے اور اس کو قبول کرنے، ایمان رکھنے کا جو ہے وہ فضل بخشے، آمین۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، دعا کریں۔ جماعت میں سے کوئی ایک دعا میں برنامہ کریں۔